حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہی کیے گئے ایک ایسے خاندان میں جو عام مشرکوں سے بڑھ کے مشرک تھا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس خاندان کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ صرف شرک میں مبتلا نہیں تھے، شرک کے وکیل تھے، شرک کے داعی تھے، اور شرک کے منہ پر جمے ہوئے تھے۔ مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں آزر کا ترجمہ کیا ہے عاشق صنم۔ عاشق صنم تھا آزر، صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت ساز تھا، بت گر تھا، بت پرست تھا، بناتا بھی تھا، اور اسی سے اس کا اپنا دھندا بھی چلتا تھا، گھر بھی چلتا تھا اسی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے گھرانے میں پیدا کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ سب طرف شرک، ماں مشرک، باپ مشرک، خاندان مشرک، اور سارے مشرک بھی ایسے پکے کہ وہ نمرود کے مقربین میں سے ہیں اور اس کے قریبی اور چہیتے لوگوں میں سے ہیں۔ نمرود خود انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہے، وہ سب سے اپنے کو رب کہلواتا تھا، رب حقیقی کو مانتا ہی نہیں تھا، نظر انداز کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں اور ایسے گھرانے میں پیدا ہونا، اور پھر توحید کے اوپر مضبوط جم کر توحید ہی کو اپنی نمایاں صفت بنا لینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کڑی آزمائش تھی۔ اس لیے ان کو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے تھے۔ تو اب کس کا ماننا معتبر ہے؟ یہودی کہیں گے اگر وہ حق پہ تو ہم خود ان کو امام مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی مانتے ہیں ان کو، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ خود کیا تھے۔ تم تو مانتے ہو، ٹھیک ہے، چاروں مانتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ وہ خود تھے کیا۔ جو ان کے جیسا ہے وہ ان کو ماننے والا ہے، جو ان کے جیسا نہیں ہے وہ ان کو نہیں ماننے والا ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور وہ عیسائی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ پھر کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ موحد اور توحید پسند مسلم تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں۔ لہذا اب ان کے ماننے والے مسلمان تو کہلائے جائیں گے کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی نہیں ماننے والے نہیں کہلائیں گے، عیسائی ماننے والے نہیں کہلائیں گے، مشرک ماننے والے